نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن پارہ 28 سورہ طلاق رکوع 1 آیت نمبر 6۔ عدت و طلاق کے حوالے سے یہ 10واں حکم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام عدت میں جب مطلقہ تمہارے پاس رہے تو مدت عدت میں مطلقہ معتدہ پر طعن تشنیع مت کرو، مطلقہ معتدہ کی ضروریات میں تنگی مت کرو، مطلقہ معتدہ کو پریشان مت کرو، ورنہ یہی مطلقہ معتدہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو اس مطلقہ معتدہ کو گھر سے نکلنے پر مجبور مت کرو، حکم الہی کی مخالفت مت کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ یہ 11واں حکم ہے، یعنی اگر مطلقہ معتدہ حمل والی عورت ہے، اور احمال چونکہ اولات حمل جمع کا صیغہ لایا ہے، لہذا ترجمہ میں حمل والیہ کے الفاظ سے ترجمہ کیا جائے گا۔ وعلی کل حال مفرد ہو یا جمع ہو، لیکن اگر مطلقہ عورت حمل والیہ ہو تو اس وقت حکم الہی یہ ہے کہ اس مطلقہ معتدہ پر خرچ کرو، بہترین خوراک کا، آرام کا انتظام کرو طاقت کے مطابق، اور علاج معالجے کا بھی ضرور خیال رکھو۔ جب تک حمل پیدا نہ ہو، بچہ پیدا نہ ہو، تو اس وقت تک اس کے آرام کا، خوراک کا پورا خیال رکھا جائے، انسانیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حمل والے عورت کو اچھے خوراک کی، فروٹ کی، پھلوں کی ضرورت ہوتی ہے، دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ زچہ بچہ دونوں جسمانی طور پر مضبوط ہو اور ان کو کمزوری لاحق نہ ہو، اور کسی قسم کی جسمانی کمزوری یا جان کا خطرہ نہ ہو۔ مطلقہ حاملہ جب معتدہ ہو تو اس کا نان نفقہ اس وقت تک شوہر پر لازم ہے جب تک حمل پیدا نہیں ہوا ہو، اور یہ پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ مطلقہ معتدہ جب حاملہ ہو تو اس کا نان نفقہ وضع حمل تک شوہر پر واجب ہے۔ باقی جو مطلقہ حاملہ نہیں، اگر اس کو طلاق رجعی دی گئی تو اس کا نان نفقہ عدت میں بھی شوہر پر باجماع امت لازم ہے۔ باقی وہ مطلقہ معتدہ جو طلاق بائن یا طلاق مغلظہ اس کو دی گئی ہے، یا جس نے خلع کے ذریعے اپنا نکاح پسخ کر دیا ہو، جیسا کہ آج کل لوگ ڈگریاں لے رہے ہیں، خاوند پسند نہ ہے تو جاؤ عدالت میں،
تو اس کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ الباری، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور بعض دیگر ائمہ کا قول یہ ہے کہ طلاق بائن، طلاق مغلظہ کی صورت میں شوہر پر نان نفقہ واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے کہ طلاق رجعی ہو، طلاق بائن ہو، مغلظ ہو، تینوں صورتوں میں، یعنی رجع ہو، بائن ہو، مغلظہ ہو، تینوں صورتوں میں شوہر پر مطلقہ معتدہ کے نان نفقہ واجب ہے، اور حق سکنا بھی جو ہے وہ تمام مطلقات پر واجب ہے۔ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام ابو حنیفہ تو ظاہر ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ تو قرآن سے اولاً استدلال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، قرآن کی آیت ہے، یہی آیت ہے۔ اسی آیت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یہ ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم وانفقوا علیہن، انفاق کا لفظ آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک قرات دوسری قرات کی تفسیر ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس، جس کو شوہر نے 3 طلاق دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کے شوہر پر نان نفقہ لازم نہیں کیا تھا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس روایت کی وجہ سے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، جس میں تمام مطلقات کا نان نفقہ عدت شوہر پر واجب کیا گیا ہے، رواہ مسلم۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آیات کے مفہوم میں نان نفقہ بھی داخل ہے۔ سنت رسول سے مراد وہ حدیث ہے جو خود سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مروی ہے، امام طحاوی نے ذکر کی ہے، امام دارقطنی نے ذکر کی ہے، امام طبرانی نے روایت نقل کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلقہ ثلاثہ کے لیے بھی نفقہ اور سکنا واجب ہے، واجب ہے۔ اب جب واجب ہے، حدیث کے روح سے واجب ہے، اسکنوہن کا تقاضا بھی یہی ہے، تو مطلقات جو بھی ہو، رجعی ہو، بائن ہو، مغلظ ہو، ہر صورت میں عدت کا جو نان نفقہ ہے یہ شوہر پر لازم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حمل والے عورتوں کا نان نفقہ عدت میں جو ہے وہ جو آیات میں صراحتاً مذکور ہے، اسی پر اجماع ہے کہ اس کا جو نان نفقہ ہے وہ کس پر واجب ہے؟ شوہر پر واجب ہے۔ اس طرح مطلقہ رجعیہ کا چونکہ ابھی تک نکاح ٹوٹا نہیں ہے تو اس کا نان نفقہ بھی اتفاق فقہا شوہر پر واجب ہے۔ البتہ مطلقہ بائنہ ہے یا مطلقہ مغلظہ وغیرہ ہے، اس حوالے سے فقہائے امت کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بھی نان نفقہ شوہر پر واجب ہے، قذافی تفسیر مظہری فرمایا۔ اور پورے آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، ان عورتوں کو رہائش دو، من حیث سکنتم جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم اپنے طاقت کے مطابق، اپنے مقدور کے مطابق، ولا تضاروہن اور تم انہیں تکلیف مت دو، لتضیقوا کہ سختی کرو یا تنگی کرو، علیہن ان پر، وان کن اولات حمل اگر وہ ہو حمل والیہ، فانفقوا علیہن تو تم خرچ کرو ان پر، حتی یدانا حملہن یہاں تک کہ وہ ڈال دے حمل اپنے، فان ارضانا لکم فآتوہن اجورہن۔ اور پھر اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وبناته أجمعين الطيبين الطاهرين وعلى من